مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أي ملجأ. اور آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف. آپ تلاوت کیجئے اپنے پروردگار کے کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ نہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب اتارا ہے یعنی قرآن کریم، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے، لوگوں سے بیان کرتے رہیے. اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ. یہاں کا مطلب یعنی اگر آپ نعوذ باللہ آپ سے کوئی خیانت ہوتی ہے کتاب اللہ میں، آپ سے کوئی خیانت ہوتی ہے نعوذ باللہ کتاب اللہ کے اندر، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے، بلکہ آپ بھی نہیں بچ پائیں گے. اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ملے گا آپ کو، ہے نا. تو آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم ہے کہ کتاب اللہ کے احکام کو چھپانا نہیں ہے، کتاب اللہ کے احکام کو کھول کھول کر کے بیان کرنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، احکام بھی بتلانا ہے. اور آپ تلاوت کیجئے اپنے پروردگار کے کتاب کی، آپ تلاوت کیجئے اپنے پروردگار کے کتاب کی. اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی کوئی شخص قادر نہیں ہے کہ قرآن میں سے کسی چیز کو بدل دے، ہے نا، چاہے زبر زیر وغیرہ کو بدل دے، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہہ کر کے. لہذا اور خود دوسری آیت کے اندر ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جب قرآن اتر رہا ہوتا ہے، وہی آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے کوئی باطل مل نہیں سکتا ہے اس سے، ہے نا. تو اللہ کے کلمات ہیں، یہ کلام الہی ہیں، ان کلام الہی میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ نہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ. یعنی خدا نخواستہ اگر آپ سے چوک ہوتی ہے تو آپ بھی گرفت میں آ جائیں گے، ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چوک کا امکان بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کے واسطے سے یہ امت کے لیے حکم ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ أي احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيئا من أغراض الدنيا وهم الفقراء. اور آپ روکیے اپنے نفس کو، احبسها اس کو روک لیجئے. کہاں؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح و شام. یریدون وجہہ، وہ لوگ چاہتے ہیں ان کی اپنی عبادت سے اللہ کی رضامندی. لا شیء من اغراض الدنیا، دنیا کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے. وہم الفقراء، اور وہ فقراء ہیں. چنانچہ بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے، بطور خاص اصحاب صفہ وہی پڑے رہتے تھے، بطور خاص وہ کمزور طبقے کے لوگ جیسے کہ حضرت صہیب ہیں، حضرت بلال ہیں، سمجھا، غلام طبقے کے لوگ جو ایک طرح سے باہر کے رہنے والے تھے، غریب الدیار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے رہتے تھے، ہے نا. تو کفار اور مشرکین، اور بطور خاص جس کا نام آ رہا ہے عیینہ ابن حصن اور اس کے ساتھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، یا ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ امیہ کے بارے میں ہے، سمجھا، امیہ ابن خلف کے بارے میں، اور دوسرے رؤسائے کفار کے بارے میں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کرتے تھے کہ اپنے ارد گرد جو غریب فقیر لوگ ہیں نا،
ان کو ہٹاؤ تو ہم آ کے تمہاری مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ اب اس لیے تمہاری مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں کہ تمہاری مجلس میں نیچ ٹائپ کے لوگ ہیں، گھٹیا ٹائپ کے لوگ ہیں، سمجھا؟ تو گویا کہ کیا ہے، اپنے اشرافیہ ہونے کا خناس ان لوگوں کے دماغ میں بھرا ہوا تھا، اپنے اشرافیہ ہونے کا خناس ان لوگوں کے دماغ میں بھرا ہوا تھا، اور ان غریبوں کو کیا ہے، جو مسلم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، ان کو وہ ارذالیہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، اور یہ ان کا صرف ایک بہانہ تھا، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روک رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، یریدون بعبادتہم وجہہ، اور وہ ان کی عبادت سے، وہ اپنی عبادت سے اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مقصود ان کا کچھ دنیاوی غرض نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضامندی ہے، اور وہ فقراء لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ وہ فقراء لوگ ہیں۔ تو خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار وغیرہ ہے نا، تو فرمایا لا تعدوا عیناک عنہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹے نہیں، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹے نہیں، پھرے نہیں۔ تعدو تنصرف کے معنی میں ہے۔ عبرا بہما عن صاحبہما، عین بول کر صاحب عین مراد لیا گیا، عینا بول کر کے، عین بول کر کے صاحب عین مراد لیا گیا، یعنی جز بول کر کے کل مراد لیا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نہ پھیریں۔ کیا مطلب؟ آپ کی نگاہیں پھرے نہیں، یعنی آپ اپنی توجہ ادھر سے نہ ہٹائیے، ان لوگوں پر توجہ رکھیے، سمجھا؟ کن لوگوں پر؟ جو صبح و شام آپ کے پاس غریب طبقے کے لوگ ہیں، پڑے رہتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی رضامندی کو پانے کے لیے، اور وہ دین اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، لہذا ان کفاروں کے کہنے سے آپ ان کو دور نہ کیجیے اپنی مجلس سے، ہے نا۔ تو فرمایا عبرا بہما، اور آئینہ کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا صاحب عین کو، ہے نا، عین بول کر کے صاحب عین مراد لیا گیا ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اس حال میں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کے طلبگار ہوں، اس حال میں کہ آپ دنیاوی زندگی کے زینت کے طلبگار ہوں، یعنی اگر آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو ہٹاتے ہیں، اگر آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو ہٹاتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی دنیاوی زندگی کے طلبگار ہیں، دنیاوی زندگی کی زینت کو چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ کو ان لوگوں کو ہٹانا نہیں ہے اپنی مجلس سے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور اطاعت نہ کیجیے ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی قرآن کریم سے غافل کر دیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ عیینہ ابن حصن ہے، اور اس کے ساتھی لوگ ہیں، یا امیہ ابن خلف ہے، اور اس کے دوست و احباب ہیں، یا رؤسائے قریش ہیں، کفار ہیں، جو حضور سے کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹائیے۔ تو ان لوگوں کے دل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا ہے۔ واتبع هواه، اور ان لوگوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی شرک کے معاملے میں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، لہذا ان لوگوں کی بات کبھی نہ مانیے۔ وَقُلْ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هَذَا الْقُرْآنُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ تَهْدِيدٌ لَهُمْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا مَا أَحَاطَ بِهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ كَعْكِرِ الزَّيْتِ يَشْوِي الْوُجُوهَ مِنْ حَرِّهِ وَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهَا بِئْسَ الشَّرَابُ هُوَ وَسَاءَتْ أَيَّ النَّارُ مُرْتَفِقًا، اور آپ کہیے اس سے اور اس کے ساتھیوں سے، آپ کہیے اس سے اور اس کے ساتھیوں سے، یا کس سے؟ عیینہ ابن حصن اور اس کے ساتھیوں سے، یا ان جیسے لوگ جو آپ کے پاس آ کر کے اس طرح کی باتیں کہتے تھے کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیے، تو آپ اس سے اور اس کے ساتھیوں سے کہیے الحق من ربک، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ سمجھا کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن حق ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ الحق کو یہ خبر ہے، اور اس کا مبتدا محذوف ہے ھذا القرآن، ہے نا۔ تو ھذا القرآن الحق من ربک، کہ یہ قرآن حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے، جو چاہے نہ لائے، کفر اختیار کرے۔ تحدید لہم، یہ دھمکی ہے ان کو، تحدید ہے، یعنی فمن شاء فلیؤمن، یہ تخیر کے لیے نہیں،
यहाँ पर जो औ है ना, औ फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, समझा? ये औ टाइप का जुमला है। लगता है कि भाई जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे। लगता है कि इख्तियार दिया गया है ना, ईमान लाने वाला भी ठीक है और कुफ्र करने वाला भी ठीक है। तो नहीं, यहाँ पर इख्तियार के लिए ये जुमला नहीं है, बल्कि किस लिए है? तहदीद है। क्या है? तहदीद के लिए है, समझा? ये ऐसे ही है जैसे कहा जाता है कि ठीक है कर लो, जो करना है कर लो, है ना, पता चल जाएगा। हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो पता चल जाए छुपा हुआ है, क्या है? पता चल जाए छुपा हुआ। ये धमकी है, ये तहदीद है ना, तखीर के लिए ये जुमला नहीं है। आया समझ में? तखीर का मतलब क्या हुआ कि इख्तियार दिया गया कि चाहे ईमान लाए चाहे कुफ्र करे, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि यहाँ पर धमकी है कि देखते हैं क्या करते हो, देखते हैं क्या करते हो। तो ये तहदीद है। इन्ना आदतना लिज़ालिमीन इल काफिरीन नारन, यकीनन हमने तैयार किया है जालिमों के लिए। जालिम से मुराद काफिरीन है, का है आग तैयार कर रखा है। अहाता बिहिम सुरादिक़ुहा, उस आग की कनातें उनका इहाता किए होंगी। अहाता बिहिम सुरादिक़ुहा, समझा? उनका इहाता किए होंगी आग की कनातें, यानी आग उनका चारों तरफ से इहाता किए होंगी। जिस तरह शामियाना वगैरह होता है और कनात होता है, चारों तरफ से घेर दिया जाता है, ऐसे ही क्या होगा? ऊपर भी आग और दाएं बाएं चारों तरफ से ये आग में घिरे होंगे, समझा? जानते हो ना कनात किसको कहते हैं? शामियाना देखो, शामियाने के साइड में लगाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कनात बोला जाता है। जाके जाहिल से टेंट हाउस में जाकर के सीख लेना, है ना। तो फरमाया कि हमने तैयार कर रखा है जालिमों के लिए, काफिरों के लिए आग के जिसकी कनातें उसका इहाता किए होंगी, या जिसकी तनावे कह दो या कनातें कह दो। यस्तगीथु यगाथु बिमाइन कहमुल यशविल वजूद, अगर वो फरियाद तलब करेंगे, अगर वो फरियाद करेंगे तो यगासु, उनकी फरियाद रसी की जाएगी ऐसे पानी के ज़रिए से जो कि तिलछट की तरह होगा। कागरी ज़ैद, अगर कहते हैं दुर्दी, यानी बोतल के नीचे जो गाद जमा रहता है, तेल के बोतल के नीचे जो गाद जमा रहता है उसको कहा जाता है अकरुज़ ज़ैते, अकरुज़ ज़ैते, दुर्दीयुज़ ज़ैते, तेल का तिलछट। यशविल वजूह, और वो पानी चेहरे को झुलसा देगा। क्या कर देगा? यानी अगर जहन्नमी लोग पानी तलब करेंगे, फरियाद करेंगे, मतलब पानी मांगेंगे, उनकी फरियाद रसी की जाएगी किससे? तिलछट से, है ना। और वो तिलछट इतना गर्म होगा कि चेहरे के करीब जैसे किया जाएगा वो झुलसा देगा चेहरे को। तो वो चेहरे को झुलसा देगा अपनी गर्मी से। जब उस तिलछट को चेहरे के करीब किया जाएगा, जब मुजरिमीन पीने के लिए उठाएंगे तो चेहरा झुलस जाएगा। वह बेसत शराब, बहुत बुरा पानी है, पीना है, बहुत बुरा है ये पीना। वसाअत अय अन्नार मुर्तफ़िक़ा, बहुत बुरा है ये पानी। वसाअत अन्नार मुर्तफ़िक़ा, और ये आग बहुत बुरी आराम की जगह है, बहुत बुरी आराम की जगह है। तो क्या फरमाया कि बेसत शराब हुआ, बेसत शराब हुआ, हुआ निकाल करके बदला दिया क्या है कि मखसूस बिज़्ज़म क्या है? हुआ महज़ूफ़ है, हुआ है। तो बेसत शराब हुआ, वसाअत मुर्तफ़क़ा, और बहुत बुरा पानी है वो, बहुत बुरा पीना है वो, चाहे बहुत बुरा पानी है वो। वसाअत अन्नार मुर्तफ़िक़ा, और बहुत बुरी आग है। किस एतबार से? ठिकाने के एतबार से, जाए आराम के एतबार से। तमीज़न मनक़ूल मिनल फ़ाइल, मुर्तफ़िक़न तमीज़ है, फ़ाइल से मनक़ूल है। मुर्तफ़िक़न तमीज़ है और ये फ़ाइल से मनक़ूल है। इबारत क्या है असल में? क़बुहा मुर्तफ़क़ुहा, क़बुहा मुर्तफ़क़ुहा, यानी उसका ठिकाना इंतहाई कबीह है। उसका ठिकाना क्या है? इंतहाई कबीह है। आया समझ में? तो अब देख लो कि इबारत क्या है? क़बुहा मुर्तफ़क़ुहा, क़बुहा मुर्तफ़क़ुहा, यानी उसका ठिकाना इंतहाई कबीह है। समझा? अब क्या किया गया कि क्या नाम है, इसनाद की गई आग की तरफ। किसकी तरफ? इसनाद की गई आग की तरफ। इसनाद किस में है? कबोहा मुर्तफ़क़हा में। मुर्तफ़क़ की निस्बत किसकी तरफ है? कबोहा की तरफ है ना।
قبوہا مرتفقہا میں مرتفق کی نسبت کس کی طرف ہے؟ قبوہا کی طرف ہے۔ اس نسبت کو ہٹا کر کے نار کی نسبت کی گئی۔ کس کی گئی؟ نار کی نسبت کی گئی، سمجھا؟ ساعت النار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ قبوہا کو ساعت سے بدل دیا گیا اور کیا ہو گیا؟ ساعت النار ہو گیا، ہے نا؟ اب اس کے بعد تمیز بنا کر کے مرتفقن کو ذکر کر دیا۔ کیا کر دیا گیا؟ قبوہا مرتفقہا عبارت تھی، سمجھا؟ کیا کیا گیا اس کو کہ قبوہا کو ساعت سے بدل کر کے اور نسبت بدل دی گئی اور فاعل کیا بنا دیا گیا؟ النار کر دیا گیا، النار کر دیا گیا۔ تو مرتفقہا کو ہٹا کر کے مرتفقہا کو بدل دیا کس سے؟ النار سے۔ کس سے؟ النار سے۔ اور قبوہا کی جگہ کیا آ گیا؟ ساعت۔ کیا گیا؟ ساعت۔ تو کیا ہو گیا؟ ساعت النار۔ کیا ہوا؟ ساعت النار۔ اب جو فاعل حذف ہوا تھا، جو فاعل حذف ہوا تھا اور النار سے بدلا گیا تھا، اس کو تمیز بنا کر کے ذکر کر دیا، سمجھا؟ مرتفقن کہہ کر کے، آیا سمجھ میں؟ تو قبوہا مرتفقہا تھا، قبوہا فعل کو ساعت سے بدلا، مرتفقہا کو النار سے بدلا، سمجھا؟ ہو گیا ساعت النار۔ کیا ہو گیا؟ ساعت النار۔ اور پھر مرتفق جو فاعل تھا جو حذف ہوا اور جو بدلا النار سے، اس کو بتلانے کے لیے چاہے کیا کر دیا؟ تمیز کی شکل میں اس کو ذکر کر دیا۔ تو کیا ہو گیا؟ ساعت النار مرتفقہ، کہ بہت بری ہے وہ آگ جائے پناہ کے، جائے آرام کے اعتبار سے، آرام کی جگہ کے اعتبار سے۔ تو اسی کو کہا کہ منقول ہے فاعل سے۔ کیا ہے یہ؟ مرتفقن تمیز ہے اور فاعل سے منقول ہے۔ پہلے کیا تھا؟ مرتفق فاعل تھا۔ کیا تھا؟ پہلے مرتفق قبوہا کا فاعل تھا، تو قبوہا کو ساعت سے بدلا، قبوہا کو ساعت سے بدلا، اور ساعت کی نسبت مرتفق کے بجائے النار کی طرف کی گئی۔ ساعت کی نسبت، غور سے سن، ساعت کی نسبت مرتفق کے بجائے النار کی طرف کی گئی، اور پھر جو مرتفق حذف ہوا تھا اس کو بشکل تمیز ذکر کر دیا گیا۔ تو مرتفق گویا کہ فاعل سے منقول ہو کر کے تمیز بن گیا۔ پہلے یہ فاعل تھا، پہلے کیا تھا؟ یہ فاعل تھا، یہ بدل کر کے کیا ہو گیا ہے؟ تمیز ہو گیا۔ آیا سمجھ میں؟ ساعت مرتفقہ کیا تھا؟ قبوہا مرتفقہا، ہے نا؟ تو قبوہا کو کس سے بدل دیا؟ ساعت سے۔ مرتفق فاعل تھا، اس کو کس سے بدل دیا؟ النار سے۔ النار کی نسبت کر دی گئی کس کی طرف؟ ساعت کی طرف، ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ ساعت النار۔ کیا بن گیا؟ ساعت النار۔ اب جو قبوہا تو حذف تھا، اس کی جگہ آ گیا کیا؟ ساعت آ گیا۔ اب مرتفقہا جو حذف ہوا، سمجھا؟ اس کی جگہ آ گیا النار آ گیا، لیکن مرتفق کو بشکل تمیز ذکر کر دیا منصوب کر کے۔ کیا کر کے؟ منصوب کر کے۔ تو عبارت ہو گئی بیست شراب ساعت النار مرتفقن، ساعت النار مرتفقن، یہ عبارت ہو گئی، ہے نا؟ اور اس کو کہا کہ منقول ہے فاعل سے، یہ تمیز ہے، کون؟ مرتفقن تمیز ہے، اور یہ فاعل سے منقول ہوا، یعنی پہلے یہ فاعل تھا۔ کیا تھا؟ پہلے یہ فاعل تھا، اب بدل کر کے تمیز ہو گیا۔ کس کا فاعل تھا؟ قبوہا فعل کا فاعل تھا، قبوہا فعل کا فاعل تھا، لیکن اب بدل گیا، ہے نا؟ اس لیے کہ یہ منقول ہے فاعل سے، قبوہا مرتفقہا۔ وَهُوَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِ الْآتِي فِي الْجَنَّةِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ میں آرام کی جگہ تو ہے نہیں، سمجھا؟ آگ میں آرام کی جگہ تو ہے نہیں، پھر کیوں کہہ دیا گیا اب یہ ساعت النار مرتفقا؟ تو کہا اس لیے کہا گیا کہ آگے جو جنتیوں کا ذکر آ رہا ہے نا، وہاں ہے حسنت مرتفقہ، وہاں کیا ہے؟ حسنت مرتفقہ، ہے نا؟ تو اسی کے مقابل میں جہنمیوں کا تذکرہ کر دیا تو کہہ دیا ساعت مرتفقہ، ہے نا؟ تو آگے جو حسنت مرتفقہ ہے تو اس کے مقابلے کے لیے کیا کہہ دیا گیا؟ ساعت مرتفقہ، ہے نا؟ تو فرمایا اور یہ مقابل ہے اللہ تعالیٰ کے اگلے قول جو جنتیوں کے بارے، جنت کے بارے میں ہے، حسنت مرتفقہ، اس کے مقابل ہے۔ وَإِلَّا فَأَيُّ ارْتِفَاقٍ فِي النَّارِ، ورنہ تو جہنم میں آرام کہاں ہے؟ جہنم میں آرام کی جگہ کہاں ہے؟ بلا شبہ جو لوگ ایمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے
ہم ضائع نہیں کریں گے ان لوگوں کے اجر کو جو بہترین عمل کرتے ہیں، جو بہترین عمل کرتے ہیں۔ الجملۃ خبر ان الذین، سمجھا؟ الجملۃ خبر ان، جملہ خبر ہے ان کا، جملہ کیا ہے؟ خبر ہے ان کا۔ اور الذین وفیہا اقامۃ الظاہر، الذین وفیہا اقامۃ الظاہر مقام المظہر، اور ان الذین آمنوا بالصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا ہے نا، تو انا لا نضیع اجر من احسن عملا کیا ہو جائے گا؟ ان کی خبر ہو جائے گا، پورا جملہ ہے نا ان الذین کی۔ اور اس میں اقامت الظاہر مقام المضمر ہے، کیا ہے؟ اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھ دیا گیا ہے، سمجھا؟ اجر من احسن عملا ہے نا، لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ لا نضیع اجرہم، مطلب کیا ہے؟ اجرہم، ہے نا، کہ لا نضیع اجرہم، کہ ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، کہ لیکن ہم نہ کر کے باضابطہ من احسن عملا اس میں ظاہر کو ذکر کر دیا گیا۔ ان یثیبہم بما تضمنہ، یعنی ان کو بدلہ دے گا، ان کو ثواب دے گا ان چیزوں کا جو اس پر مشتمل ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن اقامۃ تجری من تحتہم الانہار، انہی لوگوں کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ٹھہرنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ قیل من زائدہ، من اصابرہ میں جو من ہے بعض لوگوں نے کہا کہ زائد ہے نا، وقیل للتبعیض، من اصابرہ کے من کو بعض لوگوں نے کہا کہ تبعیض کے لیے ہے۔ وہی جمع اسورہ، اصابر اسورۃ کی جمع ہے، کاحمرہ ہے نا، جمع سوار کیا ہے؟ اصابرہ اسورۃ کی جمع، اور اسورۃ سوار کی جمع، اسورۃ سوار کی جمع ہے نا، تو سوار جمع اسورۃ، جمع اصابر، جمع اصابر۔ من ذہب، کنگن کس کے ہوں گے؟ سونے کے ہوں گے۔ یلبسون ثیابا خضرا من سندس، ان لوگ کیا ہے؟ وہ پہنیں گے سبز کپڑے، ثیابا خضرا، وہ پہنیں گے سبز کپڑے ریشم کے، من سندس مارق من الدیباج، ریشم کے کپڑے پہنیں گے، ما رق من الدیباج، یعنی جو پتلے کپڑے ہوں گے، سندس کہیں گے پتلے ریشم کو، پتلے ریشم کو، تو وہ پہنیں گے سبز کپڑے سندس کے، یا ما رق من الدیباج، یعنی وہ کپڑا جو پتلا ہو، باریک ہو، واستبرق، اور ما غلظ منہ، ما رق من الدیباج، یہ پتلا کپڑا سندس، اور استبرق ما غلظ منہ، موٹا کپڑا ہے نا، تو موٹا ریشم اور پتلا ریشم کا سبز کپڑا وہ لوگ پہنیں گے۔ وفی آیت الرحمن بطائنها من استبرق، اور سورہ رحمان کے اندر ہے بطائنها من استبرق، سمجھا؟ کہ اس کا استر کس کا ہوگا؟ استبرق کا ہوگا، یعنی نیچے موٹا کپڑا ہوگا، اوپر پتلا کپڑا ہوگا، اوپر پتلا کپڑا ہوگا، تو نیچے موٹا ریشم اور اوپر پتلا ریشم۔ متکئین فیہا علی الارائک، تو سندس کس کو کہا جائے گا؟ ما رق من الدیباج، یعنی وہ کیا ہے؟ جو ریشمی کپڑا جو بالکل باریک ہو، جو بالکل باریک ہو، اور استبرق کہا جائے گا ما غلظ منہ، یعنی وہ ریشمی کپڑا جو موٹا ہو، کیا ہو؟ موٹا ہو۔ اور سورہ رحمان کے اندر جو کہا گیا ہے استبرق بطائنها، تو اس کو ملا کر کے دیکھ جب سیٹ کیجئے گا تو گویا کہ عبارت کا مفہوم اور آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جنتیوں کو جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ سندس بھی ہوگا اور استبرق بھی ہوگا، نیچے سے موٹا ہوگا، اوپر سے کیا ہوگا؟ باریک اور پتلا ہوگا، نیچے موٹا ریشم۔ متکئین فیہا علی الارائک، یہ لوگ ٹیک لگائے ہوں گے جنت میں مسہریوں پر، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اور مطلب کیا ہے؟ تخت، سمجھا؟ وہی السریر فی الحجلہ، اور وہ حجلہ عروسی کا تخت ہوتا ہے، اور وہ گھر ہے جس کو سنوارا جاتا ہے، یزین بالثیاب والستور، کپڑوں اور پردوں سے، للعروس، دلہن کے لیے، ہے نا، تو جس گھر کو سنوارا جائے جہاں دلہن کو لا کر کے رکھا جاتا ہے کپڑے سے گھیر اڑ کر کے، سمجھا؟ یا دلہا کے لیے بناتے ہیں منڈپ جس کو کہتے ہیں، کپڑا سے گھیر گھار کر کے، تو کیا ہو جائے گا؟ جنتیوں کو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ مسہری عطا کرے گا، اور ان مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوں گے دلہا کی طرح، کس کی طرح؟ دلہا کی طرح یا دلہن کی طرح، کیا ہوگا؟ عورتیں دلہن کی طرح ٹیک لگائے ہوں گی، اور مرد کیا ہوں گے؟ دلہوں کی طرح ٹیک لگائے ہوں گے، ہے نا۔ نعم الثواب، بہترین بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے، الجنہ، الجزاء الجنہ، ثواب سے مراد جزا ہے، بہترین ثواب ہے، کا مطلب بہترین بدلہ ملے گا، اور وہ جنت ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بہترین ٹھکانہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔
تو یہاں پر جو حسنت مرتفقہ ہے تو اسی کے مقابلے میں کیا کہہ دیا گیا پیچھے؟ سعد مرتفقہ، ہے نا؟ ہے سمجھ میں؟ ورنہ آرام تو جنت میں ہے، جہنم میں تو آرام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو صرف تقابل کے لیے مرتفقاً کہا گیا ہے نا۔ دیکھیے، اور آپ تلاوت کیجئے اپنے پروردگار کی کتاب کو جو آپ پر وحی کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ نہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ، اور آپ روکیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور وہ چاہتے ہیں اپنی عبادت سے اللہ کی رضامندی، کوئی دنیاوی غرض نہیں، اور وہ فقراء لوگ ہیں، اور آپ نہ پھیریے اپنی نگاہ کو ان سے۔ اور عین کو تعبیر کیا گیا، عین سے تعبیر کیا گیا صاحب عین کو، اور اس حال میں کہ آپ دنیاوی زندگی کو طلب کر رہے ہوں، اور مت اطاعت کیجئے، مت مانیے ان لوگوں کی بات جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے یعنی قرآن کریم سے غافل کر دیا ہے، اور یہ عیینہ ابن حصن اور اس کے ساتھی لوگ ہیں، اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کر لی شرک میں، اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، اور آپ اس سے کہیے اور اس کے ساتھیوں سے یہ قرآن حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، یہ دھمکی ہے، ان کو تہدید ہے، یہ تخییر نہیں ہے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے جس کی قناتیں ان کا احاطہ کیے ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو کہ تلچھٹ کی طرح ہوگا، چہرے کو جھلسا دے گا اپنی گرمی سے، جب اس چہرے کے قریب کیا جائے گا بہت برا پانی ہوگا اور بہت بری آرام کی جگہ ہے۔ یہ مرتفقاً تمیز ہے، اور یہ فاعل سے منقول ہے، عبارت تھی قبوہا مرتفقہا، اور یہ مقابل ہے اللہ تعالیٰ کے قول، آنے والے قول جنت کے بارے میں حسنت مرتفقہا کے، اور یہ مقابل ہے اللہ تعالیٰ کے قول جو آنے والا ہے جنت میں کہ حسنت مرتفقہ کی یہ مقابل ہے۔ ورنہ تو جہنم میں آرام کیسا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم ضائع نہ کریں گے ان لوگوں کے اجر کو جو بہترین عمل کرتے ہیں۔ جملہ خبر ہے ان الذین کا، اور اس میں اقامت الظاہر مقام المضمر ہے، یعنی اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھا گیا ہے، یعنی اجرا کے بعد ہم آنا چاہیے، لیکن اجرا کے بعد من احسن عملہ آیا ہے، تو اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اجرہم ان یصیبہم بما تضمنہ، مطلب اجرہم ہے، یعنی اجرہم ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اجرہم ہونا چاہیے۔ ان یصیبہم بما تضمنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، ان کو ثواب دے گا، بدلہ دے گا ان چیزوں کے ساتھ جو اس پر مشتمل ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ من زائدہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ تمیز کے لیے، یعنی کچھ کنگن، اور کہا ہے پورا کنگن نہیں بلکہ کچھ کنگن۔ اور یہ اسورتن کی جمع ہے، جیسے کہ احمرتن، اور اسورتن سوارن کی جمع ہے، سونے کا کنگن ہوگا، اور وہ لوگ پہنیں گے سبز ریشم کے کپڑے، اور وہ لوگ پہنیں گے سبز کپڑے، من سندس ما رق من الدیجباج، ریشم کے باریک کپڑے، واستبرق ما غلظ منہ، اور ریشم کے گاڑھے کپڑے، موٹے کپڑے۔ اور سورہ رحمان میں ہے بطائنها من استبرق متکئین فیہا علی الارائک، تو وہ لوگ اس پہ ٹیک لگائے ہوں گے مسہریوں پر، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اور وہ کہا جاتا ہے تخت کو حجلہ عروسی میں، اور وہ حجلہ وہ گھر ہوتا ہے جس کو سنوارا جاتا ہے کپڑوں سے اور پردوں سے، للعروس شادی کے وقت، سمجھا، یا دلہا دلہن کے لیے۔ نعمت ثواب اور بہترین بدلہ ہے، بہترین ثواب ہے، یعنی بہترین بدلہ جنت ہے، وحسنت مرتفقہ، اور وہ بہترین جائے آرام ہے۔ نعمت ثواب ای الجزاء والجنہ، الجنہ کیا ہو جائے گا؟ مخصوص بالمد، مخصوص کیا ہوگا؟ مخصوص بالمد الجنہ، مخصوص بالمد کیا ہوگا؟ الجنہ، اور ثواب کس معنی میں ہوگا؟ الجزاء کے، ہے نا؟ تو الجنہ نکال کر کے بتلا دیا کہ مخصوص بالمد محذوف ہے نا، بہترین ثواب ہے، یعنی بہترین بدلہ ہے۔ کیا بدلہ ہے؟ بہترین جنت، ہے نا، اور بہترین آرام کی جگہ ہے۔